الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يأتل أولو الفضل والسعة منكم أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. کلمہ شریف کا ذکر کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تنظیم رضا الہی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی اس اسلام اور خدمت خلق کانفرنس میں شریک ہو کر مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کئی اعتبار سے کہ اگر میں اپنی خوشی کا اظہار کروں تو شاید پوری تقریر اسی خوشی پہ ہو جائے گی. محبت ہے آپ کی. امید سے زیادہ کامیاب ہے یہ جلسہ. نیچے دیکھو تو اوپر دیکھو تو قوم بھی ہے, قائد بھی ہیں, راہ رو بھی ہیں اور راہبر بھی ہیں, عوام بھی ہیں اور خواص بھی ہیں. حضرت مولانا توصیف رضا صاحب کو جانتا تو میں کافی عرصے سے ہوں, لیکن آج یہ اندازہ ہوا کہ یہ تنظیم رضا الہی چلا کر صرف تقریر نہیں کر رہے ہیں بلکہ جو تقریر کرتے ہیں اس پر یہ عمل بھی کر رہے ہیں. حدیث شریف میں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان طول الصلاۃ وقصر الخطبۃ من مئنۃ فقہ الرجل. حضور فرماتے ہیں نماز لمبی پڑھنا وقصر الخطبۃ اور تقریر مختصر کرنا من مئنۃ فقہ الرجل یہ آدمی کے فقیہ و عالم ہونے کی پہچان ہے. نماز لمبی اور تقریر چھوٹی. بہرحال زیادہ کچھ نہ کہہ کر دعا دیتا ہوا چلوں. اللہ تعالیٰ بس میری یہ زبانی دعا نہیں ہے بلکہ دل سے دعا نکل رہی ہے
کہ مولانا صاحب کی، ان کے رفقائے کار، شرکائے کار، تنظیم رائے الہی کے ارکان، سب کی یہ کوشش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، صحیح مشکور فرمائے، محنت مقبول فرمائے، اور اس مجلس کو میرے آپ سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، جنت کا راستہ بنائے، حضور کی شفاعت کا بہانہ بنائے۔ اسٹیج پر میں اکابر علماء اہل سنت کے چہرے دیکھ رہا ہوں، ائمہ مساجد کی تشریف فرما ہے، اساتذہ مدارس کی تشریف فرما ہے۔ کل ملا کر کے بات یہ ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج ہم لوگ یہاں سے جائیں گے تو فرشتے یہ کہتے ہوں گے کہ یہ وہ لوگ جا رہے ہیں کہ اللہ نے ان سب کی مغفرت فرمائی۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی رحمت۔ انشاءاللہ میں کوئی جوشیلی جذباتی سجی بنی تقریر نہیں کرنے آیا ہوں، تقریریں میں نے چھوڑ دی ہیں، آپ کو پتا ہوگا۔ بس کام دیکھتا ہوں، کام سنتا ہوں، دل کو خوشی ہوتی ہے، اور یہ عنوان بھی انہوں نے رکھا ہے اسلام اور خدمت خلق۔ یہ عنوان بھی انہوں نے ایسا رکھا ہے کہ میں آج کل خود ہی اس سلسلے میں اپنے بیانات میں جہاں بھی دن کے چھوٹے موٹے پروگراموں میں شرکت کرتا ہوں تو اس پہ میں بہت زور دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ صوفی باصفا سیدنا شیخ صوفی سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی گلستہ بوستہ مشہور زمانہ درسی کتابیں ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ طریقت بجز خدمت خلق نے، طریقت کہتے ہیں یہ فقیری تصوف، فقیری لائن جیسے کہتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں شیخ سعدی طریقت بجز خدمت خلق نے تسبیح و سجادہ و دلق نے۔ طریقت و تصوف و فقیری جو ہے وہ خدمت خلق ہی کا نام ہے۔ صحیح بات۔ صرف تسبیح پڑھ لینا، تسبیح و سجادہ و دلق نے، صرف تسبیح پڑھ لینا، مصلی بچھا کے بیٹھ جانا یا بدڑی پہن لینا، یہ فقیری نہیں ہے صرف، بلکہ اصلی فقیری یہی ہے کہ تمہارے ذریعے سے خدا کی مخلوق کو راحت پہنچے، دل خوش ہو، غمگینوں کا غم دور ہو، پریشانوں کی پریشانی دور ہو، مشکلیں آسان ہو، کسی روتے کو ہنسانے میں آپ کامیاب ہو گئے، کسی کا غم غلط کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے، کسی دکھیا کا دکھ دور کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے، تو یہ سیدھا جنت کا راستہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا، بے شک۔ حدیث شریف میں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جی اسلام میں سب سے افضل کام کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کا، پھر کیا ہے؟ کہ کسی کی پریشانی دور کرنا، فرمایا یہ میرے بس کی بات نہ ہو تو کسی پور آدمی کا کام چلا دینا، کہ یہی میری بس کی بات نہ ہو تو کہا تو دوسروں کو دکھ پہنچانے سے بچتا رہو، اللہ تعالیٰ کی اسی واہ 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 واہ، کیا کہنا، بے شک سبحان اللہ۔ اور میں نے آیت کریمہ بھی آج جو خطبے کے بعد تلاوت کی ہے اس کے بھی جب آپ ترجمہ اور تفسیر میں جائیں گے تو آج انشاءاللہ آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ سورہ نور کی آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ قسم نہ کھائیں تم میں سے فضل و سعت والے، مرتبے اور وسعت والے
قسم نہ کھائیں. اللہ یاد ان یؤتوا اولی القربی والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، ان لوگوں کو دینے کی قسم نہ کھائیں کہ جو ان کے رشتے دار ہیں، مسکین ہیں، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے. فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کریں، درگزر کریں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، تمہیں معاف کرے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. یہ تو ہوا ترجمہ تلاوت. یہ تفسیر میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا نام سنا ہوگا آپ نے؟ جی جی. ان کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین ہے، محبوب رب العالمین ہے. بنت صدیق آرام جانے نبی، اس حریم براعت کے لاکھوں سلام. یعنی وہ سورہ نور جس کی گواہ، اس کی پرنور صورت پہ لاکھوں سلام. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ان کے اوپر تہمت لگی. حضور کے ساتھ ایک سفر میں واپس تشریف لا رہی تھی، ایک جگہ پر ٹھہرنا ہوا. یہ کجاوے میں سے نکل کے اونٹ کے اوپر جو کجاوے پالکی ہوتی تھی جس میں بیٹھتی تھے گھر کے لوگ، جو بھی لوگ بیٹھتے تھے، پالکی میں سے نکل کے کسی ضرورت سے تشریف لے گئی. لوٹ کے آئیں تو پالکی لوگوں نے اونٹ کے اوپر پھنس دیا، اندازہ نہ ہوا، قافلہ روانہ ہو گیا. یہ آئیں تو دیکھا قافلہ جا چکا ہے. انا للہ پر ہی بیٹھ کے افسوس کرنے لگی. وہیں بیٹھ گئی کہ جب یہ لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو لوٹ کے آئیں گے. اس زمانے کا دستور تھا کہ قافلے سے پیچھے ایک آدمی چلتا تھا. گرا پڑا سامان اٹھانے کے لیے وہ صاحب جب پیچھے سے آئے، انہوں نے دیکھا کہ ام المومنین ہیں، انا للہ پڑھی، اونٹ کو بٹھایا، یہ کجاوے میں بیٹھی تو اونٹ ہانکتے ہوئے لائے، یہ بیٹھی ہوئی تھی کجاوے میں، لا کر قافلے سے ملا دیا. اتنی سی بات منافقین نے مدینے میں اڑا کے رکھ دی، بات کا بتنگڑ بنا دیا. عائشہ فلاں کے ساتھ آئی، عائشہ فلاں کے ساتھ آئی، طوفان کھڑا کر دیا. سورہ نور نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ عائشہ کی براعت اور پاک دامنی کا اعلان فرمایا. بے شک جی کئی آئے تھے. ہاں میں ہاں ملانے والوں میں مدینے میں جب یہ افواہیں اڑ رہی تھیں، گلی گلی چرچے تھے، پروپیگنڈے ہو رہے تھے، تو ان کی ہاں میں ہاں ملانے والوں میں ایک صحابی تھے جناب مصطح، سیدنا صدیق اکبر کے خالہ زاد بھائی، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ کے خالہ زاد چچا. غریب تھے، مہاجر تھے، مرتبہ بڑا تھا لیکن نادار تھے، مفلس تھے. صدیق اکبر ان کا خرچہ چلاتے تھے. وہ بھی ہاں وہاں ملانے والوں میں شامل ہو گئے. ابو بکر صدیق نے قسم کھائی کہ مصطح نے میری بیٹی کی ہاں وہاں ملائی ہے، بیٹی پہ الزام لگانے والوں کی ہاں وہاں ملائی ہے. الزام لگانے والوں میں شریک ہے، مجھ سے خرچہ لیتا ہے، میری بیٹی پہ الزام لگانے والوں میں شریک ہوا، ان کی ہاں وہاں ملائی، خرچہ بند کر دیا، دینا بند، نہیں دوں گا، قسم کھا لی. بیٹی کا معاملہ تھا، نہیں دوں گا. میں اس کا گھر چلاؤں اور میری بیٹی پہ الزام لگانے والوں میں شامل. صدیق اکبر نے قسم کھائی، اس کی قسم کے اوپر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی.
میں نے پڑھی وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. بے شک اللہ فرماتا ہے محبوب قسم نہ کھائیں وہ لوگ جو تم میں فضل والے ہیں، سعت والے ہیں. فضل کے معنی مرتبہ، سعت کے معنی گنجائش، مال و دولت، فراوانی. جی تم میں جو مال و دولت کی فراوانی والے ہیں اور فضل والے ہیں وہ قسم نہ کھائیں. یہاں یہ بھی آگے کہہ کے پڑھوں گا کہ سیدنا صدیق اکبر کو فضل والا کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے. بے شک بے شک. واہ 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 واہ، بہت اچھا نقطہ ہے. بے شک اللہ کہہ رہا فضل والا، اللہ کہہ رہا. سمجھا؟ بات بڑھانا نہیں ہے، بات جو موضوع اسی پہ لانا ہے. سمجھے آپ؟ لیکن آج کل کچھ ایسے لوگ نظر آنے لگے جگہ جگہ کہ جو اہل بیت کی تعریفیں کریں گے، صحابہ کی برائی کریں گے. کچھ ایسے بھی ہیں خارجی اردو لوگ، سمجھے آپ، ناسبی لوگ کہ اہل بیت کو برا کہیں گے. میں ایک بات صرف بتا جاؤں، میری بات یاد رکھیو. سمجھے آپ؟ یاد رکھو گے؟ پہلے یہ بتاؤ. انشاءاللہ. بہت تقریریں کی ہیں، بڑھاپا آ گیا، بہت علاقہ گھوما ہے، یہاں بھی آیا ہوں. کوئی گاؤں کم بچے ہوں گے سنبھل اس کے آس پاس سے. اب مقدر سمجھ کو مت سنیے میری بات، اب یہ سمجھ کو سنیو کہ ایک آدمی دنیا سے پتہ نہیں کب چلے جائے، اس کی بات دل پر لکھ لیں. جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے وہ بھی مردود، جو نبی کے گھر والوں کو برا کہے وہ بھی مردود، جو نبی کے یاروں کو برا کہے وہ بھی مردود، اور جو دونوں سے محبت کرے وہ خدا کے محبوب کا محبوب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. واہ واہ واہ، بہت ماشاءاللہ، بہت اچھا. اہل سنت، ارے پیسے ہوتے لگے متاؤ میرے پاس بیٹھے رہو، کہ میری سن لو یہی بہت. پیسے تو میں یہ کہتا ہوں کسی کو دینا ہی ہوا کرے تو بعد میں مسافر میں دے دیا کرو، اور مسافر میں بھی تم ہمیں مت دو، اپنی اپنی مسجدوں کے اماموں سے کبھی کبھی پیسوں والا مسافر کر لیا کرو. صحیح بات ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. بے شک بے شک. کس کے لیے کہہ رہا ہوں؟ بولو، بلواؤں گا تم سے میں. کس کے لیے کہہ رہا ہوں؟ ہاں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ جی جی. ہاں یہ عجیب معاملہ ہے. ہماری جماعت کے مقدروں کو، شاعروں کو، پیروں کو تو بنا دیا کروڑ پتی. صحیح بات. اور اماموں کو بنا دیا غریب. جو کبھی کبھار آتے ہیں گھنٹے 2 گھنٹے کو آتے ہیں، ان کے تو بینک بیلنس بڑے چلے جا رہے ہیں. صحیح بات ہے. اور جو رات دن رہ کے نمازیں پڑھا رہے ہیں، بچوں کو الحمدللہ قل واللہ یاد کرا رہے ہیں، تحیات دعا قنوت یاد کرا رہے ہیں، انہیں کنگال کر رکھا ہے. صحیح بات ہے، بات بالکل صحیح ہے. غلط کہتا ہوں تو بول دیو، برا نہیں مانتا ہوں میں. صحیح بات ہے، یہ بھی برا نہیں مانیں گے. بہت گھنٹے 2 گھنٹے کو آیا گٹھڑیا باندھ کے لے گئے، میاں حضور آئے پٹڑیا باندھ کے لے گئے. خطیب صاحب آئے وہ بھی اپنے، اب تو بینک میں پہلے ڈلوا لیتے ہیں. صحیح بات. ترقی تو دیکھو، ترقی تو دیکھو. صحیح بات کی ترقی ہوئی. صحیح بات. دین کی ترقی یہ ہو رہی ہے کہ پہلے طے کرتے تھے، اب اتنا بھروسہ خدا پہ نہیں ہے کہیں دھوکہ نہ دے دیں تو پہلے ہی ڈلوا لو. بلکہ ان میں اور کچھ ترقی کر گئے، وہ تو ڈلوا کر کے جا بھی نہیں رہے. صحیح بات. صحیح بات. صحیح. دعا کر لو. لوگ کہتے ہیں مولانا تقیب تنقید بہت کرتے ہیں. بھائی یہ تنقید والی بات ہے نہیں ہے، خود سوچو یار. شاید لمبی لمبی رقمیں طے کر کے آ رہے ہیں اوپر، اور نوٹ برس رہے ہیں ان کو اوپر. ایسے ان کو بھی دینے کو منع نہیں کر رہا ہوں، ایک دائرے میں رہ کر ان کی خدمت میں کرو، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن یہ اماموں کو کیوں پچھاڑ دیا تم نے، پیچھے کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ یہ اصلی دین کی خدمت وہ کر رہے ہیں جن کے دم سے مسجدیں آباد ہیں، جو ہمارے بچوں کو مسلمان بنا رہے ہیں. صحیح بات ہے، بے شک حق ہے، حق ہے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. انہیں خوش رکھو. اور انہیں بھی یہ نہیں کہ جب وہ نعت پڑھیں گے امام صاحب تقریر کریں گے تو دیں گے، جب وہ
وہ ہل ہل کے تقیہ کرے گا، پوری مسجد تم کرے گا کودا کودا نعت پڑے گا کرے گا، کیا بات کھینچا کھانچی وہ نوٹ چل رہا ہے. صحیح بات. سمجھے؟ ایسے ہی تو تقریریں کرنا کام ہے، نعتیں پڑھنا کام ہے، اور نماز پڑھنا کوئی کام نہیں ہے. صحیح بات. اصل تو نمازی ہے. جس کے دم سے خدا کا گھر آباد ہے اسے تم آباد کرو. صحیح بات. سمجھے؟ تو دو باتیں یاد رکھ لو میری. ایک تو اپنی مسجدوں کے اماموں سے کبھی کبھی 150 روپے والا ہفتے اشرے 15 دن میں مسافر کر لیا کرو. صحیح بات. اور دوسرے ہماری فکر مت کرو، ہمیں تو کچھ مت دو، اب بھی مت دو، گاڑی کے تیل تک کو مت دو، ہم ایسی بہت خوش ہیں. سمجھے نہیں؟ بس اپنے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھو، کسے کیا ضرورت ہے، کسے کیا پریشانی ہے، کس کے پاس دوا کے لیے پیسے نہیں ہے، کس کے اوپر جھوٹا مقدمہ چل رہا ہے، بیچارہ پھنسا پڑا ہے، اکیلے ہو سکے تو اکیلے، ورنہ مل جل کے اس کا کام چلاؤ. کس کے گھر میں دوا کے پیسے نہیں ہے، کون بال بچے دار آدمی رات بھر برسات میں ایسی بیٹھا رہا ہے، گھر ٹپک رہا ہے، بنوا نہیں پا رہا ہے، اس کو دیکھو. ایسے کام کرو، ایک دوسرے کو دیکھو، پڑوسیوں کو دیکھو، رشتے داروں کو دیکھو، کس کا چولہا نہیں جل رہا ہے، کس کے پاس دوا کے لیے پیسے نہیں ہے، کون جھوٹے مقدمے میں ہے، کس کے گھر مڑیا نہیں ہے، ٹوٹی پڑی ہے. ایسے لوگوں کو دیکھو، یہ ہماری خوشی ہے، ہماری فکر مت کرو. ایسے لوگوں کو دیکھو، یہی اصلی اسلام ہے. بے شک. صحیح. سمجھا؟ بات جہاں چل رہی تھی وہیں لاؤ. تو جملہ معترضہ کے طور پر ہو گیا، لیکن یاد بھی رکھو گے نہیں، یہ بتاؤ. انشاءاللہ. ہاں، اماموں سے مسافر کیا کرو گے انشاءاللہ. کون سے مسافر؟ بھرے ہوئے. بھرے مسافر. ایک ہوتا خالی مسافر، ایک ہوتا بھرا مسافر. یہ ہم نہیں جانتے تھے پہلے. ایک جگہ ہم جلسے میں گئے تھے، وہاں اعلان ہوا کہ پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، سب لوگ مسافہ کر لیے، مگر خالی مت کریو، بھرا کریو. تب بیٹھا بیٹھا میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ بھرا مسافہ کیا ہوتا ہے، خالی مسافہ کیا ہوتا ہے. پیر صاحب سے بھرا. کچھ لوگوں نے ایسی کر لیا بیچاروں نے مسافہ بغیر پیسوں والا، تو پیر صاحب کو جلال آ گیا کہ بھاگو ہمارا ٹائم خراب کر رہا ہے. جلال بھی آیا تو حدیث شریف میں منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نفسہ قطو، اللہ کے رسول نے کبھی اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے انتقام ہی نہیں لیا. آپ کو جب بھی جلال آتا، جب حدود الہیہ کو توڑا جاتا تھا، تب آپ کو جلال آیا. ایک آزادی نے گلے میں چادر ڈال کے جھٹکا مار دیا، مگر آپ مسکرا رہے تھے. تو صدیق اکبر صحابہ کرام، بات یہ تھی لمبی نہیں کہ مختصر تھی کہ صحابہ کو جو نہ مانے وہ بھی مردود، اور جو اہل بیت کو نہ مانے وہ بھی مردود. مسلمان وہ ہے، سنی وہ ہے کہ جس کے دل کو اگر چیر کے دیکھا جائے تو دل کے ایک حصے پر لکھا ہو ابو بکر عمر عثمان، اور دوسرے پر لکھا ہو علی و فاطمہ حسن و حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شورے ہیں ان چاروں کے. غیر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے. یہ چالاکی ہے، سمجھے؟ آدمی کیا کرتا ہے، ایک پوائنٹ کو لے کے چلتا ہے، دوسرے پہ گراتا ہے. شیطان بھی بہت چالاک ہے، جتنے گمراہ کرتا ہے نا، پورے اسلام کی مخالفت نہیں کرتا ہے، کسی ایک پوائنٹ کو لے کے چلتا ہے تاکہ لوگ کہ ویسے سیدنا صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو برا کہو گے تو لوگ لڑ مریں گے.
चालाकी ये चली कि हजरत अली का नाम लेते रहो, मोहब्बत करते रहो, कह दो कि अली को पहला खलीफा होना चाहिए था। अबू बकर क्यों हुए, फिर उमर क्यों हुए, उस्मान क्यों हुए, अली चौथी बार में क्यों नहीं हुए, अली को पहले होना चाहिए था। ये टेक बनाई और उन तीनों गालियां देना शुरू कर दी और अली का नाम देना शुरू कर दिया। कि टेक बनाई अली का नाम लेने की, गालियां देने का बहाना बनाया कि पहले क्यों नहीं हुए अली। अरे वो पहले हुए या ये पहले हुए, तुझे क्या मतलब, तेरे बाप का इसमें क्या जा रहा है ये बताओ। तू इसका तू सुप्रीम कोर्ट का जज तू बनेगा। ये कौन पहले होंगे और कौन बाद में। अबू बकर खलीफा हो रहे हैं, अली पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, तेरे पेट में दर्द हो रहा है जलन। उमर खलीफा हो रहे हैं, अली उनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, अपनी साहबजादी का हक उनसे फरमा रहे हैं, तेरे पेट में दर्द हो रहा है, उन्हें मशवरे दे रहे हैं। उस्मान खलीफा हो रहे हैं, अली उनके मशवरे दे रहे हैं, उनके पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं और तेरे माहौल पढ़ रही है। बेला भैया तू कौन होता है। अली का नाम ले रहा और तीनों का नाम नहीं ले रहा, समझे। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि सबसे मोहब्बत, सबसे अकीदत, सहाबा भी हमारे, अहले बैत भी हमारे। हाथों से चार यार के हमको मिलेंगे चार दो। वाह वाह वाह, पूरा कलाम पढ़ दो हजरत ये वाला, आए है पूरे ही पढ़ दो हजरत। वाह वाह। हाथों से चार यार के हमको मिलेंगे चार जहां। ये दिया बदली वालों ने पैगाम, ये है सुन्नियत, ये है इस्लाम। ये थोड़ी है कि सिर्फ अली का नाम लेते रहो, एक का नाम लेते रहो, एक किसी को बुरा कहते रहो। ये है मज़हब अहले सुन्नत और ये है मसलक आला हज़रत। सही बात। हाथों से चार यार के, हाथों से चार यार के हमको मिलेंगे चार जाम। दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम दो। दस्ते हसन हुसैन से ये जाम दो। खैर से दिन खुदा बुलाए, दोनों हरम हमें दिखाए। दमदमो वीर फातिमा के पिए चल के जाम दो। अब तो मदीने ले बुला, गुम्बद शब्द दे दिखा। हम दो मुस्तफा रजा, हिंद में है गुलाम दो। हुज्जतुल इस्लाम के अशार हैं। उन्होंने गुलाम कहा था अपने आप को। मैं तसर्रुफ कर देता हूँ शेर को, जब पढ़ता था तकरीरों में क्यों पढ़ देता था। अब तो मदीने ले बुला, गुम्बद शब्द दे दिखा। हमें दो मुस्तफा रजा, हिंद में है इमाम दो। और बात ये है कि कुरान कह रहा है उलुल फज़ल व सअत। फजल वाला कह रहा है, फजल वाला अबू बकर सिद्दीक को कि तुम में फजल वाले कसम न खाएं और गुंजाइश और फरावानी वाले उन लोगों को देने की। ये मिस्टर जो सहाबी थे, खालादार भाई में थे, आजा उलुल कुरबा रिश्तेदार, गरीब आदमी से इसलिए कहा गया वल मसाकीन, और मुहाजिरीन से थे, वल मुहाजिरीन भी जाया। तीन फजल के नारे कर गए थे, चूक आ गए थे लोगों की बातों, समझे। कसम ना खाएं तुम में से फजल साहत वाले उन लोगों को देने की जो उनके रिश्तेदार हैं और जरूरतमंद हैं और अल्लाह की राह में हिजरत करने वाले। वलियस्फहू चाहिए कि माफ कर दें, दरगुजर कर दें। अल्लाह फरमाता है अला तुहिब्बूना अन यग़फिरल्लाहु लकुम, ये लोगों क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं है कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। आयत नाज़िल हुई, सिद्दीक़ अकबर को पता चला कि आयत नाज़िल हो गई, ये कसम खा ली थी मिस्ता को नहीं दूंगा। अब देखो इसे कहते हैं फकीरी। तसव्वुफ ये है, तरीकत ये है, हकीकत ये है, मार्फत ये है। नफ्स को मारना, नफ्स को मारना कि बेटी पे इल्जाम
والوں کی ہاں میں ہاں ملانا، اس کے لیے قسم کھا لیے، لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ قسم نہ کھائیں، اپنا وظیفہ جو دیتے ہیں جاری رکھیں، ہمت چاہیے بیٹی پہ الزام لگانے والے کا خرچہ چلانا۔ ابو بکر صدیق کو جب پتا چلا، در دولت مصطفیٰ پر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اور میں نے اپنی قسم توڑ دی ہے، اب میں نساء کا وظیفہ جاری کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے ہمت چاہیے، ورنہ آدمی بھولتا نہیں زندگی بھر، بدلہ لیتا کا خرچہ چلانا۔ اصلی فقیری صحابہ میں ہی تھی، اور یہ بھی تو فقیر، یہ لوگ کہتے ہیں پہلے علی کو ہونا چاہیے تھا۔ ارے بھلے آدمی یہ بھی تو دیکھ کہ علی پہلے ہونا چاہیے تھا، ابو بکر کی فقیری بھی تو دیکھ، تصوف تو دیکھ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علی حضور کے نظرات بھائی بھی تھے، داماد بھی تھے، پہلے وہ ہوتے۔ ارے بھلے آدمی، یہ اسلام ہے، اسلام میں خاندان پرستی بعد میں دیکھی جاتی ہے، خاندانیت بعد میں ہے، برادری بعد میں ہے، رشتے داری بعد میں ہے، مرتبہ پھر رشتے داریوں پر نہیں ہے، مرتبہ خاندانیت کے اوپر نہیں ہے۔ صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہوئے، ان کی فقیری بھی تو دیکھ کہ جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کا تصوف دیکھ کہ اتنی بڑی حکومت، یمن فتح ہو چکا ہے، حجاز فتح ہو چکا ہے، ملک شام کے بہت سے علاقے فتح ہو چکے ہیں، اتنی بڑی حکومت و بادشاہت و سلطنت، اتنا بڑا حضور کے محلے کی امامت، اس سب کو ہوتے ہوئے اپنی دنیا سے جاتے وقت کس کو خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں؟ ان کے کئی بیٹے تھے، صحابی بھی تھے، مجاہد بھی تھے، فقیر بھی تھے، لیکن اپنے بیٹے کو بنا کر نہیں جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کو دے کے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ اپنے خاندان کے کسی آدمی کو بھی نہیں بنا کے جا رہے ہیں، خاندان بنو عدی کے ایک فرد خطاب کے بیٹے عمر کو خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، واہ 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 واہ، بے شک۔ ہمت چاہیے، اپنے مکان کی اینٹ بھی آدمی اولاد کے علاوہ کسی کو دینا نہیں چاہتا، اولاد سے پٹتا بھی رہے گا تب بھی دے گا اولاد کو۔ صحیح بات صحیح ہے، اب کے کھا رہے ہیں، پھر بھی جائیداد میں سے کوئی چیز اگر کسی نے لے لی تو اولاد ہی یاد آئے گی۔ کوئی کہے کہ تمہارا اولاد تمہیں دھکے دے رہی ہے، تمہیں کھلانے رہی ہے، ہم کھلائیں گے، ایک جگہ زمین ہمارے نام کر دو، بڈھا ناراض ہو جائے گا۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمت چاہیے، مجھ سے کہنا اور پوری بادشاہت تھی، صحیح بات ہے، سلطنت تھی، صحیح بات ہے۔ کئی بیٹے تھے ان کے، سیدنا عبد الرحمن ابن بغل کون نہیں جانتا، کتنے اچھے صحابی تھے۔ تو وہ ہمت چاہیے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو، منہ بجا دیتے ہیں، ان کی فقیری بھی تو دیکھ۔ اگر حضور کے بعد پہلے خلیفہ علی ہو جاتے تو اسلام کے اوپر لوگوں کو اعتراض کرنے کا ایک موقع مل جاتا، گنجائش مل جاتی کہ اسلام کے پیغمبر نے جو کچھ کیا تھا، مکے میں پتھر کھائے تھے، چوٹے سہی تھی، گالیاں کھائی تھی، جنگیں لڑی تھی، تو کیا کیا؟ سب اپنے خاندان کو چچیرے بنا کے دے کے چلے گئے۔ تو ایک موقع مل جاتا، الزام لگانے والوں کو منہ بجانے کا موقع مل جاتا۔ اگر علی پہلے خلیفہ ہوتے، لیکن سبحان اللہ بے عیب ہے اور اس نے اپنے محبوب کو بھی بے عیب پیدا فرمایا ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ بے شک، وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب نہیں، ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ غربت تو ایک موقع مل جاتا ہے کہ وہ جو کچھ کیا تھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا تھا، بادشاہ بنا کے گھر والوں کو دے گئے۔ ہر کام میں حکمت ہے۔ ابو بکر خلیفہ ہو رہے، حضور نے اپنی حیات مبارکہ ہی میں ان کو مسلح کے اوپر بڑھا دیا تھا اور دنیا کو بتا دیا تھا کہ میرے باپ یہ ہیں۔ سیدنا عائشہ صدیقہ نے کہا بھی تھا کہ میرے باپ تو دل کے نرم ہیں، مسلح پہ آپ کے
बाद में कैसे खड़े होंगे? कहा नहीं, अबू बकर ही नमाज पढ़ाए। किसी और के लिए कह दीजिए। कहा नहीं, मेरे बात नरम दिल है, कैसे हम नहीं और किसी के लिए अबू बकर ही पढ़ाएंगे। कई बार जब कहा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, तो फरमाया कि अंतुन्ना सवाहिब यूसुफ, तुम वो यूसुफ वाली औरतें हो। कसम अल्लाह की, अल्लाह, उसका रसूल और मोमिनीन अबू बकर के अलावा किसी से चला गया। मुरू अबा बकर अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अबू बकर उस्मान अली, नारे हैदरी। तो ये बात बुलाने की नहीं है, दिल पर लिखने की है। अपने अपने सीने पर हाथ रख कर देखो। दुनिया तुमने देखी होगी, बादशाह लोग होते हैं, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, पोते के बाद उसका बेटा, ही होता चला आया है। लेकिन सुभान अल्लाह, मदीने में क्या हो रहा है? अब वो बकर से कहा गया किसको खलीफा बना रहे हैं? तबीयत आपकी नासाज चल रही है, समझे? आपका कागज कलम लाओ। लाए, लिख दिया नाम उमर बिन खत्ताब। सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा में गोइयां हुई, तो आप लोगों ने कहा कि ऐसे आदमी खलीफा बना के जा रहे हैं, इतना तेज सवार आदमी, इतना जलाली आदमी, आपके हुजूर के जमाने में इतना जलाल था, खलीफा बन गए तो क्या हाल करेंगे लोगों का? क्या खुदा को मुंह क्या दिखाएंगे आप? अब मुझे ले चलो 25 नंबर के ऊपर खड़े हुए, तो अल्लाह की हम्द बयान की दुरूद पढ़ा का लोग कह रहे हैं कि तुम अल्लाह को क्या जवाब दोगे? तुम खलीफा बना रहे हो उमर को। फरमाया मैं अल्लाह से ये कहूंगा, ऐ अल्लाह, मैंने लोगों में सबसे अच्छे को खलीफा बना दिया। सही सही। हाँ, और सैयदना उमर फारूक आदम की फकीर देखो, सुभान अल्लाह। इन पे जब हमला हुआ, जख्मी हुए, घर में लाके लिटाया गया, 3 दिन तक इलाज हुआ, तबीयत नासाज चली, सब सुधरने में नहीं आई। लोगों ने कहा कि तबीयत सुधरने में नहीं आ रही है, क्या कर रहे हैं? अपने बात किसको लाएंगे? देखिए नोट जी, फकीरी देखो, सुभान अल्लाह। कलाओ कागज कलम लिखो, नाम लिखो। लिखो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, लिखो अली इब्न अबी तालिब, लिखो जुबैर बिन अवाम, लिखो तलहा बिन उबैदुल्लाह, लिखो अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हज़रत साद बिन नबी वक्कास। छह नाम लिखाएगा, इनकी कमेटी बनाया जा रहा हूं। इनमें से किसी एक को ये लोग आपस में मशवरा करके चुन लें और कहा आपके बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर। वो भी तो कम नहीं है। 9 मुल्कों पर तकरीबन हुकूमत थी। ईरान फतेह हो चुका था, मिस्र फतेह हो चुका था, इराक फतेह हो चुका था, बड़े बड़े ममालिक जेर नगी थे। मुल्क यमन और शाम की बड़ी बड़ी सल्तनतें मुसलमानों के जेर नगी थी। ये वो जमाना था कि मुसलमानों की फौजों की तमाम दुनिया में धूप मची हुई थी। वो धूप मची हुई थी कि दुनिया में ये चर्चा हो गया था कि एक ऐसी कौम निकली है जहाँ जाती है कामयाब होती है। मुल्क और मुल्क हुकूमत में थे, मदीना राजधानी थी, उमर सबसे खलीफा थे, बादशाह भी थे, सुल्तान भी थे, सब कुछ थे, और मोहम्मद मुस्तफा के मुसल्ले के जानशीन भी थे। इतनी बड़ी सल्तनत व बादशाह और हुजूर की नियामत। और अपने बेटे के लिए किसी ने कहा अब्दुल्ला इब्न उमर, आपका बेटा वो भी ये सहाबी है, मुजाहिद है, मुहद्दिस है, फकीह है, कोई कमी तो उसमें नहीं है, उसका नाम क्यों नहीं शामिल किया? तो मुझे बिठाओ। लोगों ने बिठाया कि मेरा बेटा अब्दुल्ला इब्न उमर मशवरे में तो शामिल रहेगा, लेकिन वो खलीफा नहीं बनेगा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अबू बकर उस्मान अली, नारे हैदरी। समझा? ये तसव्वुफ है। लोग मुंह बजाते, तरह तरह की बातें करते हैं। बहरहाल कुल मिलाकर के बात यह है कि हम लोग जो हैं वो जो अहले सुन्नत का मज़हब है, मसलक है, उसी के फकीरी। तो देखो सहाबा, ये बात जरा और याद आ गई। फकीर तो कुछ और भी करना है थोड़ी, अल्लाह कबूल फरमाए। सहाबा असली फकीर थे। सैयदना उमर फारूक आजम के जमाने में जब मुस्लिम फौजें जगह जगह जंगल लड़ रही थी, एक सिपह सालार थे सैयदना खालिद बिन वलीद। यानी हुजूर ने सैफुल्लाह कहा था, सैफुम मिन सयूफिल्लाह, बुखारी की हदीस है, समझे? वो सिपह सालार थे,
بڑے کامیاب سپہ سالار کی دنیا میں دھوپ مچی تھی دنیا میں کہ خالد کہاں ہوتا ہے وہ فوج ہارتی نہیں. سیف اللہ کا یہ حال ہے تو شیر خدا کا کیا حال ہے؟ بے شک. این جنگ کے موقع پر دارالخلافہ مدینے سے ایک تحریر پہنچی سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس. جنگ چھڑی ہوئی ہے. تحریر پہنچی کہ خالد کو معلول کیا جاتا ہے, آپ سپہ سالار رہیں گے. الفاظ تو پورے یاد نہیں, مفہوم یہی ہے. حضرت خالد بن ولید معلول, ابو عبیدہ بنے سپہ سالار. ابو عبیدہ کا تصوف دیکھو کہ جب تک جنگ چلتی رہی یہ تحریر ظاہر نہیں کی, انتشار نہ ہوا. ورنہ ایک دم آتے سب سے پہلے کہ جنگ ہوگی بعد میں, پر جھنڈا مجھے دو, عمارت مجھے دو, امامت مجھے دو, تب مجھے سونپو, اب جنگ بعد میں ہوگی, میں خلیفہ میں بن جاؤں, اب میں سپہ سالار نہ بننا دو. نہیں, خلوص. مار کا جب نبٹ گیا تب حضرت خالد بن ولید کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ دارالخلافہ تحریر آئی ہے, انہوں نے پڑھ کر کے آنکھوں سے لگایا کہ آپ کتنے اچھے آدمی ہیں کہ آپ نے مجھے یہ تک نہیں بتایا, اب بتا رہے ہیں آپ مجھے. ٹھیک ہے, آپ آشتے ہیں, میں آپ کے ساتھ سپاہی بن کے رہنے کو تیار ہوں. کوئی اور ہوتا تو خالد بن ولید کی جگہ کہتا کہ مجھے معذول کر دیا, اب دیکھوں گا کیسے جنگ جیتی جائے گی. الٹی تصویر گھماتا جیسے آج کل کر رہے ہیں لوگ. مجھے مانو, اپنے سنیوں میں بہت بڑا مرد پیدا ہو گیا ہے. جو ہمیں مانے وہی سننی ہے. ہمارا جو مرید ہے, ہمارا جو معتقد ہے, باقی وہ بائی کاٹ, اس کا بائی کاٹ, اس کو ضرورت اپنے اپنے دھڑے بنا رکھے ہیں. جو ہمیں مانے, ہمیں مانے نہ مانے, ایمان اسے کہتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں مانے نہ مانے, بلکہ ہمیں اگر گالیاں بھی دیتا ہو اپنی ذات کی وجہ سے, ذاتی جھنجٹ کی وجہ سے, ہمیں اگر گالیاں بھی دیتا ہو, لیکن جو خدا رسول کا ہے وہ ہمارا. بے شک, صحیح بات ہے. ہاں, ایک بار کلمہ شریف کا ذکر کیجیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو حضرت خالد بن ولید برابر مشورے دیتے رہے, انتقام نہیں لیا کہ مجھے معذول کر دیا. سپاہی بن کر کے بھی ابو عبیدہ کو صحیح مشورے دیتے. یہ ہے تصوف, یہ ہے طریقت. سمجھا آپ؟ اور بات جہاں چل رہی تھی وہی لا رہا ہوں کہ دیکھو خدمت خلق ہیں اس قدر جذبہ کہ سیدنا صدیق اکبر نے ان کو اپنا وظیفہ جاری جو کر روک دیا تھا, قسم توڑ کے وظیفہ جاری کر دیا. اتنی ہمت, خدمت خلق کرو, اللہ تعالیٰ توفیق دے, کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ, ظلم مت کرو. ارے اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ اس میں انسان تو انسان, جانوروں تک کو ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے. بے شک, صحیح بات. بعد شریعت میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جانور پر ظلم کرنا انسان پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے, کیونکہ وہ بے زبان ہے. بے شک, بھوکا رہے گا تو کہہ نہیں سکتا کہ بھوکا ہوں, پیاسا ہوگا تو کہہ نہیں سکتا کہ پیاسا ہوں. صحیح بات. اس کا خیال زیادہ رکھو, جاڑا گرمی کا. حدیث شریف میں ہے, حضور فرماتے ایک عورت جو نیک نہیں تھی, بدکار تھی, ایک جنگل سے گزر رہی تھی. ایک جگہ ایک کنویں کے قریب کتا پیاسا مر رہا تھا. جی, کتا کنویں سے پانی نہیں پی سکتا, جی, گر گیا ہوگا. یہ دیکھتی رہی, قریب گئی. حدیث میں لکھا ہے اس نے اپنے پیر کا موزہ نکال کر کسی چیز میں باندھ کر کے لٹکا کے بھگو کے کتے کے منہ میں نچوڑ دیا. کئی بار نچوڑا ہوگا, جان آ گئی, پیٹ میں پانی پہنچا, کتا اٹھ کے چل دیا. حضور فرماتے ہیں عورت نیک نہیں تھی, مگر ایک جانور کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھے؟ بے شک.
ایک دوسری حدیث میں اسی کی پلٹ میں ہے کہ ایک عورت نے بلی پالی، بلی پالی، وہ بلی سے کسی بات پر ناراض ہوگی کچھ کر دی ہوگی حرکت، اس نے جلال آ گیا، جلال بہت جلدی آتا ہے، غصہ، غصے میں آ کر کے بلی کو بھوکا پیاسا باندھ دیا، نہ کھانے کے لیے دیا، نہ پلایا، نہ چھوڑا کہ وہ کہیں اور جا کر اپنا پیٹ بھر لیتی، یہاں تک کہ بھوکی پیاسی تڑپ تڑپتے مر گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ عورت بلی کو جس نے بھوکا پیاسا مار دیا یہ نیک تھی، پرہیزگار تھی، مگر بلی کے ساتھ ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک۔ جانور تک پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ بات میں سے بات نکلتی ہے آج کل یہ جانوروں پر ہی بہت ظلم کرتے ہیں لوگ، طرح طرح کے ظلم۔ اس کے بچے کا بھوکا باندھ دیتے ہیں، دودھ کتنا کھینچ لیتے ہیں کہ سب نکال لیا اور اس کو دن بھر کے لیے باندھ ڈالا۔ ابے اسی کے صدقے میں خدا نے دیا تھا تو تو بھی کھا لے، اسے بھی کھلا دے۔ صحیح بات، بہت اچھی بات، مالدار بنے گا، خوب غصہ، پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہے۔ بلکہ میں نے بتا رہا تھا لوگ بدلی میں مجھے اپنے ڈیریوں والے لوگ کچھ اتنی حرکتیں کرنے لگے کہ بچوں کو مال ڈالتے ہیں، دودھ نہ بٹے، اور اس کے بعد میں انجیکشن لگا لگا کے دودھ نکالتے ہیں۔ انجیکشن چل رہا ہے آج کل، جو کام بچے سے ہوتا تھا نا وہ دودھ اتر جاتا ہے انجیکشن کے ذریعے۔ بچے کو مار دیا اور سمجھے آپ اس کا دودھ سب نکالنے کے لیے بچہ مار ڈالا ہے، انجیکشن نکالنا ہے۔ مسلمان کر رہے ہیں یہ حرکتیں، مسلمان سمجھے، مالدار بننے کے لیے۔ اب پھر گنڈے تعویذ کرا کے کر رہے ہیں، پڑھا پھوٹی کر دو حضرت، پڑھ کے پھینک دو، بڑی پریشانی ہے گھر میں، یہ دقت ہے وہ دقت ہے۔ کان کھول کے سن لو، اس نے کسی پر ظلم کیا ہے، اس کے پیچھے کسی کی ہائے پڑی ہوئی ہے، اس کے پیچھے کسی کی بددعا لگی ہوئی ہے، اس کے لیے نہ کوئی گنڈا ہے، نہ تعویذ ہے، نہ کوئی مدار ہے، نہ کوئی میاں ہے، تیرے پیچھے بددعا لگی ہوئی ہے، تو بعد میں پہنچے گا، بددعا پہلے پہنچ جائے گی۔ حدیث شریف میں حضور فرماتے ہیں اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچ، اس لیے کہ اس کے اور خدا کے بیچ کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، بے شک صحیح بات ہے، سمجھا آپ؟ ہر وقت تعویذ گنڈے کوئی بری چیز نہیں ہے، مگر یہ بھی دیکھ لیا کرو، دعائیں کراتے ہو، گنڈے تعویذ کراتے ہو، کرنے دھرنے کراتے ہو، یہ بھی دیکھو کسی کی ہائے تو نہیں بڑی تیرے پیچھے، صحیح بات ہے، کسی کی بددعا نہیں لگ گئی۔ سوچ اکیلے میں بیٹھ کے، ہم نہیں بتائیں اس کو، سوچ اکیلے میں بیٹھ، سوچ آنکھیں لٹکا کے بیٹھ، صحیح بات، صحیح بات، کسی کا خون تو نہیں پیا تھی، کوئی کلیرا محسوس نہیں رہے گا تیری وجہ سے، جھوٹے مقدمے نہیں پھنسایا تو نے کسی کو، تعویذ کراتا پھر رہا۔ عورتوں بہت ہوتی بیماری، آدمی سے لڑے گی، خون پیے گی، جھگڑا کرے گی، اور میاں مدار جھوٹتی پھرے گی۔ صحیح بات ہے، یہ مدار چل رہے ہیں آج کل بہت سے، تو عورتوں پہ چل رہا ہے نقلی فردی مدار، اصلی مداروں کے تو ہم بھی قائل ہیں، عورتوں کو جانے کے تو قائل نہیں، مگر قائل ہم بھی ہیں۔ فردی بہت چل رہا ہے، اس ٹائم بعد پڑھاؤں گا نہیں، میری کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سمجھے نہیں؟ مدار بنا لیا سمجھے آپ، وہ آپ کی بشارت سے بنا لیا، کہیں بلا وجہ بنا لیا، وہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ آج کل آدمی ہو گیا وہم پرست، اللہ بھروسہ نہیں۔ تھوڑی بہت دعا تعویذ بھی کیا کرایا کرو، میں منع نہیں کر رہا ہوں، مگر بھروسہ اللہ پہ کیا کرو، بے شک، تو اللہ کرے گا وہ ہوگا۔ تھوڑا بہت کوئی بھلا آدمی مل گیا، پڑھوا لیا، پکوا لیا، دعا کرا لی، اور باقی بھروسہ کرو اللہ پہ، یہ دکانیں چل رہی ہیں ان کے چکر مت پڑو، جو اللہ کرے گا تو ہوگا۔ ماشاء اللہ کانا کما لم یشاء لم یکن وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ بے شک، بلکہ ایک ظلم یہ بھی چل رہا ہے، یہ جو آج کل گوشت بند ہوا ہے، کیا پوچھو، ایسا کرنا ہے، گوشت کیا نہیں مل رہا ہے، سمجھے پتہ نہیں جنت نہیں مل رہی، جنہیں کیا نہیں مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، گوشت اچھی چیز ہے، حضور نے بھی تناول فرمایا، مگر دنیا میں کسی چیز کا اتنا شاق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سب مسلمان اگر کھانا چھوڑ دے تھوڑے دن کو تو جو خود ہی صحیح ہو جاتی ہے۔ صحیح بات، صحیح بات، مگر صبر بھی تو نہیں ہے ہم میں، صبر ہے،
تو یہ جانوروں پہ بڑے ظلم ہوتے تھے. یہ لانے والے ویاپاری لوگ 4 جانور جس گاڑی میں آنا ہے 10 پوچھ رہے ہیں. دیکھا نہیں اخباروں میں پڑھا سنا نہیں. انجیکشن لگا لگا کے بے ہوش کر کے ان کو ٹھوس میں لگا. مسلمان کر جائے گا, مالدار بنے گا, شوق پورے کرے گا اپنے بچوں کے. اب ایک کان کھول کے سن لو, اللہ چاہتا ہے تو مالدار کر کے بلا دیتا ہے, اللہ چاہتا ہے تو غریبی میں ہٹا دیتا ہے, اللہ چاہتا ہے تو عمدہ عالیشان بلڈنگوں میں رات بھر تڑپا دیتا ہے, اللہ چاہتا ہے تو بانس کی جھوپڑیوں میں چین کی نیند بلا دیتا ہے. بے شک صحیح بات. خدا کو مت بھول اور کسی پر ظلم مت کرو. صحیح بات. سمجھا؟ اور سنو, یہ خدمت خلق آج کل ہم لوگ نیاز فاتحہ والے لوگ ہیں نا, سنی لوگ ہیں ماشاءاللہ, ہے نہیں؟ سنی ہیں, ہاں سنی بن کرو. کسی فرقے کی طرف منہ اٹھا کے دیکھو ہی مت, کسی کی تعریف بھی مت کرو کہ فلاں اچھے ہیں, فلاں اچھے ہیں, وہ اچھے ہیں, وہ دعا بہت کرتے ہیں, نماز بہت پڑھتے ہیں, وہ تبلیغ بہت کرتے ہیں, ان کی باتیں بہت اچھی ہیں. ہوں گی کسی کی باتیں اچھی, جو ہمارا نہیں اس کی اچھی سے بھی ہمیں کیا لینا یار. اپنی خامیاں دور کرو. صحیح بات. ان کی تعریفیں مت کرو, ان کی نماز کی تعریف مت کرو, تم نمازی بنو. صحیح بات. ان کی تبلیغ کی تعریف مت کرو, تم تبلیغ کرو. صحیح بات. ان کی دعاؤں کی تعریفیں مت کرو, تم خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرنے سے تمہیں کون منع کر رہا ہے؟ کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں روتے؟ ایک صاحب مل گئے تھے مجھے ٹرین میں, اپ ٹو ڈیٹ ماڈرن اسمارٹ بابو جی. بولے حضرت اپنا لوگ نماز کم پڑھتے ہیں, وہ لوگ بہت پڑھتے ہیں. باتیں چل رہی تھی, بہت سی باتیں ہوئی. تو میں نے کہا کہ بھائی ہاں وہ لوگ نماز کا ایسا سنا ہے, میں نے بھی زیادہ پڑھتی ہوں, اپنے لوگوں میں کم ہے. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ بولے میں بھی سننی ہوں. میں نے کہا آپ پڑھتے ہیں؟ بولے پڑھتا تو میں بھی نہیں, خود پڑھ نہیں رہا, مجھ سے کہہ رہا ہے. میں نے تو سفر میں پریشانیاں اٹھا کے نمازیں پڑھی بھیا, دھکے کھائے نمازوں کی خاطر, مجھ سے کہہ رہا ہے سننی کو نہیں پڑھتی اور خود پڑھ نہیں رہا. یہ بیماری پیدا ہوئی. کسی کو مت دیکھو. ہاں سنیوں میں جو کمیاں ہیں مانتا ہوں, کمیاں ہیں. مداروں کے معاملے میں لوگ حد سے آگے بڑھے, جو فتوا ہے اس سے بہت آگے نکلے. طرح طرح کی خرافاتیں پیدا ہو گئی ہیں. بزرگوں کو ماننے میں بھی حد سے آگے بڑھ گئے, اتنا مان رہے ہیں کہ بس تم خدا رسول کو بات بات بھول گئے ہیں. صحیح بات. سمجھے نہیں؟ اتنے تک ماننے والے ہیں کہ وہ اپنے پیر کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں. مسئلہ بتاؤ تو کہتے ہیں پیر کہے گا وہ مانے گا. تو حد سے آگے بڑھ گئے لوگ. طرح طرح کی باتیں, ان کمیوں کو دور کرو. امام حسین کے معاملے میں محرم شریف میں کیا کیا ہوتا ہے مجھ سے مت پوچھو, خود اکیلے میں بیٹھ کے سوچو. صحیح بات. خود سوچو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تم بھی مسلمان ہو, ہر مسلمان کا دل ایک ترازو ہوتا ہے تولنے کی. دل خود کہہ دے گا کہ ہمارے اسلام میں یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. میں کہوں گا تو بہت سے لوگوں کو برا لگے گا. میں آج صرف یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ محرم میں کیا ہوتا ہے تم خود سوچو. صحیح بات. امام حسین کے نام پر چھوڑو مولویوں کو تھوڑی دیر کے لیے, تم بھی مسلمان ہو. سوچو خدا کو جواب دینا ہے. ڈھول دھماکے, طرح طرح کے تماشے, طرح طرح کے میلے, عورتوں مردوں کے ملے جلے مجمع, یہ تمام توہم پرستی کی باتیں کہ تم میں پیدا ہو گئی, کہ خود سوچو. میں زیادہ نہیں کہوں گا, کتاب میں نے سب لکھ دی ہیں, آپ حاصل کریے, پڑھیے, اللہ توفیق دینے والا ہے. تو میں مانتا ہوں کہ سنیوں میں کمیاں تو بہت ہو چکی ہیں, کمیاں تو ہیں, غلو تو ہے, جاتی تو ہے, حد سے آگے بڑھ گئے ہیں, مگر مذہب اہل سنت کا ہی صحیح ہے, مسلک اعلی حضرت کا ہی صحیح ہے. بے شک صحیح بات. اپنی کمیاں دور کرو. بے شک صحیح بات. نماز کی پابندی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جاڑا ہو چاہے گرمی ہو چاہے برسات ہو, مگر مسجد کی دوڑ, سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا على ایمانه. جس شخص کو تم دیکھو مسجد کا پابند, یتعاهد المسجد, مسجد کا پابند جس کو دیکھو, مسجد سے معاہدہ کیے ہوئے جس کو دیکھو, فاشهدوا على ایمانه, تو اس کے مومن ہونے کے تم گواہ ہو جاؤ. بے شک صحیح بات.
نماز کی پابندی سبحان اللہ. جوئے شراب کی اگر عادت ہے تو دیر مت کر توبہ کر لے سبحان اللہ. لاٹری سنیمے گانے بجانوں سے دوری سبحان اللہ. ڈھول تماشوں سے دوری سبحان اللہ. سب کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. مومن کی شان سبحان اللہ. مسلمان کی زندگی سبحان اللہ. ایسے مسلمان بنو کہ دنیا دیکھے تو کہے کہ ہم بھی مسلمان ہوتے تو اچھا رہتا. جب یہ اتنے اچھے ہیں تو ان کے نبی کتنے اچھے ہوں گے. جب یہ اتنے اچھے ہیں ان کے بزرگ کتنے اچھے ہوں گے. جب یہ اتنے ایماندار ہیں تو ان کے پیغمبر کتنے ایماندار ہوں گے. جب یہ اتنے بھولے سیدھے سادے ہیں تو ان کے نبی کتنے سیدھے سادے ہوں گے. کتنے سچے اچھے ایماندار ہوں گے. اپنے کردار کے ذریعے اپنے اسلام کا تعارف کراؤ. جہاں سے گزرو اسلام کا تعارف کراتے گزرو. اے مسلمانوں دور نہ سمجھو موت دور نہیں ہے. ایک سانس ہے زندگی ذرا سی دیر میں کیا سے کیا ہوگا. آج مرے کل دوسرا دن. ہر وقت موت کو یاد رکھا کرو. موت کو یاد رکھو. اللہ سے ڈرو اور دنیا میں زندگی ایسی گزار جاؤ ایسی گزار جاؤ کہ اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تھا. خدا کو یاد کر خدا کو یاد کر خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے. صحیح بات ہے. تو یہ نیاز فاتحہ کی بات آ گئی تھی کہ نیاز فاتحہ والے ہیں اپنا لوگ سننی. بس یہ آخری بات ہے کہ جاؤں گا. مولانا توصیف رضا صاحب تو مجھے کیا کیا مشورے دے رہے ہیں مگر زیادہ لمبی باتوں سے کیا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور ان کی محبت کا بھی صلہ عطا فرما لے کہ یہ خدمت خلق جو ہے یہ بھی بڑی نیاز و فاتحہ ہے. بہت اچھی بات ہے. بہت اچھی بات ہے. تیجا 10واں 20واں 40واں اپنی جگہ ہے. اچھے کام ہے کوئی برے کام نہیں ہے سبحان اللہ. لیکن یہی نہیں ہے کہ آپ 10واں 20واں 40واں کر لیں. اگر کسی بیمار کو دوا آپ نے دلا دی اور نیت کر لی کہ اس کا ثواب میرے باپ کو پہنچے تو یہ بھی فاتحہ ہو گئی. واہ 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 واہ. بہت اچھی بات ہے. یہ بھی نیاز ہو گئی. کسی کی گھر مڑیا آپ نے صحیح کرا دی نیت کر لی اس کا ثواب ہمارے دادا کو ماں کو پہنچے یہ بہترین فاتحہ ہے نیاز ہے. صحیح بات ہے. کسی جھوٹے مقدمے میں پھنسے ہوئے کو آپ نے بری کرا دیا پیسہ خرچ کر کے. بیچارہ غریب تھا اس کے بچوں میں لا کر کھڑا کر دیا. اس کے بچے جب دیکھ کر کے اپنے باپ کو خوش ہوں گے تو کان کھول کے سن لو جنت کے دروازے کھلیں گے. صحیح بات ہے. بہت اچھی بات ہے. بہت اچھی بات ہے. بے شک بے شک. کچھ سوچو کوئی راستہ خراب ہے نکلنے میں لوگوں کو دقت ہوتی ہے آپ راستے کو صحیح کرائیے. یہ بھی نیت کر لیجیے کسی کو ثواب پہنچانے کی تو یہ بھی فاتحہ ہے. صحیح بات ہے. بے شک. میری بات نہیں ہے. آج کل فاتحہ اسی کو سمجھ لیا. کوئی بھی نیک کام کرو ثواب پہنچا دو فاتحہ ہوگا. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا ایک فتویٰ آیا کلکتہ کے کوئی سیٹھ بھی تھے بڑے آدمی فرض کے ماننے والے تھے. ان کا کارخانہ تھا. انہوں نے 16ویں حصے کی آمدنی وقف کر دی تھی غوث پاک کی نیاز کے لیے کہ آمدنی کے 16ویں حصے سے حضور غوث پاک کی نیاز دلاؤں گا. 16واں حصہ مطلب ایک آنے والا. 16 آنے ہوتے تھے روپے میں. پرانے لوگ جانتے ہوں گے بھائی. جی جی. ایک آنے بھر سے حضور غوث پاک کی نیاز دلاؤں گا. پیسہ جمع ہو گیا. نیاز دلانے کا ارادہ کیا. اتنے میں خبر آئی کسی محلے یا کسی گاؤں میں کوئی مسجد ویران پڑی مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئی مل گئی ہے. اس کی مرمت کرا کے اس کو آباد کرنا ہے. وہاں کے لوگ غریب ہیں. دل میں خیال آیا کہ بجائے نیاز دلانے کے پلاؤ کھلانے کے مسجد آباد کر دوں تو کیسا رہے گا. اچھا خیال ہے. دل میں کچھ کسر پیدا ہوگی تو بدلی کو فتویٰ لکھ کے استفتاء کر دیا کہ جو رقم غوث پاک کی نیاز کے لیے جمع کی گئی ہے کیا اس کے ذریعے سے اسے کسی اور بھی کار خیر میں خرچ کر سکتے ہیں کہ نہیں. ویران مسجد کو آباد کر دیا جائے تو کیسا ہے. وہ بریلی کے اعلیٰ حضرت جنہوں نے حجت الفائحہ لکھی تھی فاتحہ کے ثبوت میں وہی جواب میں کیا لکھتے ہیں اور کرو نوٹ کرو. فرماتے ہیں ہر کار خیر میں خرچ کر سکتے ہیں. ویران مسجد کو آباد کرنا سب سے افضل اور مقدم کام ہے. واہ 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 واہ. بے شک بے شک. صحیح بات. انہوں نے جان لیا کہ پلاؤ کھانے سے غوث پاک کی روح اتنی خوش نہیں ہوگی جتنی مسجد آباد ہونے سے ہوگی. صحیح بات ہے. بے شک.
ایک بار مدرسہ شریف سے فتویٰ آیا، کسی نے پوچھا کہ فاتحہ کی رقم سے دینی طالب علم کی مدد کر دی جائے تو کیا ثواب میں کمی تو نہیں ہوگی؟ فاتحہ کی رقم سے دینی طالب علم، مدرسوں کے بچے غریب ہوتے ہیں، کچھ کتابیں نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، کھانے پینے کی دقت ہے، گھر سے خرچہ نہیں مل پا رہا، تو پوچھا کہ اس کی مدد کر دی جائے تو کیسا ہے کہ ثواب میں کمی تو نہ ہوگی؟ اب دیکھو آپ جواب آتا فرماتے جائز ہے، ثواب میں کمی کیا مانا؟ 70 گنا زیادہ ثواب ملنے کی نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت مفتی تطہیر صاحب قبلہ۔ 70 گنا زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے۔ پھر اعلی حضرت نے فتوے کو طول دیا، خوب لمبا کر کے لکھا ہے، آیات قرآنیہ اور احادیث اقوال ائمہ و بزرگان دین سے ثابت کیا ہے کہ 70 گنا ثواب اس میں کیوں؟ لمبا فتویٰ سمجھا؟ تم آج یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں اس خدمت خلق کانفرنس کے اندر کہ یہ نیاز و فاتحہ صرف انہی چیزوں کا نام نہیں ہے، کوئی بھی نیک کام اللہ آپ سے لے لے یہ بھی جائز ہے، یہ بھی اچھا کام ہے۔ کوئی بھی نیک کام، کسی کے دل کو خوش کر دینا، کسی ضرورت کو پورا کر دینا، کسی روتے کو ہنسا دینا، کسی کا کام چلا دینا، کسی کا کام غلط کر دینا، یہ سب سے بڑا خدمت خلق والے جو کام ہے، یہ کر کے بھی آپ اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑے بوڑھوں کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور ثواب کم نہیں ملے گا بلکہ زیادہ۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ اور سب سے بڑا مصرف تو اسلام میں بڑا بڑھیا زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ اچھا قانون دیا ہے، سبحان اللہ، والذین هم للزکاۃ فاعلون، قرآن میں ہے، سمجھا؟ زکوٰۃ جگہ جگہ قرآن شریف میں زکوٰۃ، حدیثوں میں زکوٰۃ، کتنی اچھی چیز ہے۔ میں بس چند جملے ہی بولوں گا۔ سبحان اللہ، ایک تو یہ دیکھو کہ سب پر نہیں ہے، صاحب نصاب پر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، غریبوں کا خیال رکھا گیا۔ اچھا، جہاں ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ اپنے اسلام میں یہ سنیوں میں کچھ لوگ نیاز فاتحہ، تیجے دسویں، 20ویں، 40ویں اور چھمائی برسی اور یہ کوڑے کی پوڑیاں، حلوے، کھچڑے، ملیدے، کون کون سی باتیں ہوتی ہیں، ان سب کو اتنا ضروری بنا ڈالا ہے یار کہ مطلب یہ کہ بعض غریب آدمی ادھار لے لے کرنے لگا۔ صحیح بات، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ارے اسلام میں تو زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر ہے یار، قربانی بھی واجب ہے، مگر کس پہ؟ جس پہ صدقہ فطر، عید الفطر کے دن واجب، مگر سب پر ہے کیا؟ صاحب نصاب پر۔ اور ان مستحب کاموں کو اتنا ضروری کر دیا کہ سمجھے چاہے کچھ بھی ہو، ایک ایک مردے پہ 30-40 ہزار روپے خرچ کرنا ضروری ہو گیا۔ اللہ نے اس لائق بنایا تھا۔ ہاں، اگر ہے تو کرے، سبحان اللہ۔ میرا مطلب یہ ہے کہ غریبوں کو پریشانی ہونا چاہیے، جتنا موقع ہو کر، نہ موقع ہو تو خالی پڑھ کے ثواب پہنچاؤ۔ بے شک، صحیح بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہاں، کرتے رہنا چاہیے۔ بلکہ یہ فاتحہ اس لیے چلی تھی کہ جس شکل و صورت میں ہوتی اس انداز سے تو واقعی حضور کے زمانے میں ثبوت تو ہے سارے ثواب کا، مگر حید کے ساتھ رواج نہیں تھا اس کا۔ بزرگوں نے شروع کی، بڑے بوڑھوں نے اس لیے شروع کی تھی کہ اس کے بہانے سے مالداروں کا کھانا غریبوں کو مل جائے گا۔ صحیح بات، پوری بنائیں گے مالدار، کھائیں گے غریب، حلوہ بنائے مالدار، کھائیں غریب، پلاؤ بنائے مالدار، کھائیں غریب، کھچڑا بنائے مالدار، کھائیں غریب، چالیسواں ہو مالدار کے یہاں، کھائیں غریب۔ اس لیے شروع کی تھی یہ غریبوں کو اس بہانے سے مالداروں کا کھانا مل جائے گا، اس لیے شروع نہیں کی تھی کہ غریب لوگ پریشان ہو ادھار لے لے کے فاتحہ کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وضاحت کر دی، یہ فتاوی رضیہ میں ہے، عرس و فاتحہ کے لیے شرع سے کوئی مطالبہ نہیں۔ فتاوی رضیہ، ہاں، کوئی کرتا تو اچھی بات ہے، نہیں کرتا کر لے تو اچھی بات ہے، سبحان اللہ، کار ہے، مطالبہ نہیں۔ فرماتے نظر و نیاز سودائے قلب و بلا اگر بطور شرع شریف ہو تو صرف مستحبات سے ہے، اس کے لیے جبر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ فاتحہ نہیں دلائی تو کہہ دیا وہ سنی نہیں رہے۔ سنی کا غیر سنی کا تعلق عقیدوں سے ہے، عقیدہ صحیح ہے تو سنی ہے، اور عقیدہ غلط ہے تو سنی نہیں ہے، چاہے روز فاتحہ دلائے۔
صحیح بات. عرب میں لکھا ہے غوث اعظم کی نیاز کھا لینا دلیل اسلام نہیں ہے، منکرین بھی کھا لیتے ہیں. پتا رضویہ میں ہے یار میری بات. صحیح بات. تو دلاؤ، میں بھی دلاتا ہوں، لیکن بس یہ گزارش ہے کہ اس کے لیے غریب لوگ پریشان نہ ہو. جتنا موقع ہو کر، اور نہ موقع ہو تو خالی قرآن جو کچھ یاد ہو، حدیث قرآن ذکر و شکر و تلاوت کر کے ثواب پہنچا، نفل پڑھ کے ثواب پہنچا دے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہاں کرتے رہنا چاہیے. سمجھا؟ خیر، تو زکوٰۃ کی بات آ گئی. بس یہ آخری بات کہہ کے اب 2-3 شعر سلام سے پڑھ لیے جائیں گے. سفر کی نماز کی تیاری کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو پہلی بات یہ کہ صاحب نصاب پر ہے. کس پر ہے زکوٰۃ؟ صاحب نصاب. اب وہ بھی سال میں کئی مرتبہ؟ بولو بھائی. صرف سبحان، سال میں 1 مرتبہ. صرف سال میں 1 مرتبہ. وہ بھی کتنا؟ 2.5%. 40. 10,000 میں 250 روپے، 1 لاکھ میں 2,500 روپے. سال میں 1 مرتبہ 1 لاکھ میں 2,500 نکالنے سے آدمی غریب ہو جائے گا کیا؟ نہیں ہوگا. صحیح بات. بولو بھائی. نہیں ہوگا. 10 لاکھ جس کے پاس ہے 25,000 روپے سال میں 1 مرتبہ نکال دے، غریب ہو جائے گا کیا؟ 10 لاکھ اللہ نے دیے، 25,000 سال میں 1 مرتبہ نکل کے 9,75,000 بچیں گے، غریب کیسے ہو جائے گا؟ تو کوئی زکوٰۃ نکالنے سے مالدار غریب بھی نہیں بنتا. اور اگر سب مالدار زکوٰۃ نکال دیں تو اسلام کا ایک ہی قانون پوری دنیا کی ساری سمسیاؤں کا سمادھان. بے شک. تم غور کریو اکیلے میں غربت ہی ختم ہو جائے گی اگر سب نکال دیں. مالدار بھی غریب نہیں بنیں گے اور غریب بھی غریبی دنیا سے مٹ جائے گی. اسے کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ ہے اسلام، یہ ہے پیغمبر اسلام کا فرمان. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. بے شک. جاتے جاتے بس آپ کو یاد دلا کے جا رہا ہوں جو کچھ میں نے کہا. اللہ تعالیٰ آج کی اس کانفرنس کو عملی کانفرنس بنا دے. آخری بات کہہ دوں کہ اصلاح معاشرہ یا خدمت خلق کا کام تقریروں سے نہیں ہوتا ہے بلکہ کرنے سے ہوتا ہے. تو مجھ سے شام تک بلوا لو، سب علماء بولتے رہیں تو بولنے سے کچھ نہیں ہونے کا. یہ ایک عملی اقدام ہونا چاہیے. اپنے اپنے دل میں ایک جذبہ لے کے جانا چاہیے اور دنیا کے سامنے اس انداز سے آنا چاہیے کہ ہم دنیا کو اسلام کا تعارف کرائیں. اور سب سے بڑی خدمت خلق یہ بھی ہے کہ کسی کو دکھ دینے سے بچتے رہیں. صحیح بات ہے. حضور نے فرمایا اگر تم مدد نہیں کر سکتا تکلیف مت دو. ابھی ہماری طرف ایک حاجی صاحب، حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، داڑھی والے بھی، اپنے لونڈے کی شادی میں لونڈیا والوں سے 8 لاکھ روپے نقد مانگے. کتنے مانگے؟ 8 لاکھ. حاجی جی نے. دیکھو صرف نماز داڑھی سے ہی پکا مسلمان نہیں ہوتا. دل میں رحم ہونا چاہیے. رحم ہونا چاہیے دل میں. صحیح بات ہے. سمجھے؟ ابھی ایک لڑکے نے بڑا اچھا کام کیا. ہلدوانی کا لڑکا ہے، بدلی کی شادی نہیں، مجھے شاید لوگ بتا رہے تھے بدلی کے. اس نے دیکھا لڑکی والے بہت بورا رہے ہیں، دماغ خراب کر رہے ہیں، سب کا ماحول بگاڑ گئی. انہوں نے کہا تمہیں اگر لمبا جہیز دینا ہے تو کر دو کسی اور کو، نہیں دینا ہے تو کر دو مجھے. ایسوں کی ضرورت ہے اس ٹائم. تقریریں سننے کو تو کئی مولانا تقریر بہت بڑھیا نعرے ہیں، ایسوں کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا تمہیں دینا ہے تو کر دو کہیں اور نہیں دینا ہے تو کرو مجھے. لڑکا تھا کامیاب، اچھا سمجھدار کاروباری، انہیں کرنا ہی تھی. صحیح ہو گیا جب عقل ٹھکانے لگ گئی لونڈیا والوں کی. ماحول خراب کر. حالانکہ تھوڑا بہت دینا لینا کوئی ناجائز نہیں ہے مگر یہ ماحول جو خراب کیا. ایک فتوی کتاب ہے فتاوی بحث العلوم، اس میں ایک فتویٰ لکھا ہے. کسی نے سوال کیا کہ ایک لڑکا کسی غریب لڑکی سے شادی کر رہا ہے، ماں باپ منع کر رہے ہیں کہ وہاں سے کچھ ملے گا نہیں. تو لڑکا ماں باپ کا کہنا مانے کہ غریب سے شادی کرے. فتح بحر العلوم میں مسلم منڈان صاحب ہمارے استاد سے سبحان اللہ. میں نے بخاری شریف بونی تو پڑھی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے.
تو مفتی صاحب تو پوچھتا ہے کہ لڑکا غریب لڑکی سے شادی کر رہا ہے، ماں باپ منع کر رہے ہیں، تو غریب لڑکی سے شادی کرے، ماں باپ کا کہنا مانے، نہیں مانے گنہگار ہوگا؟ جواب میں لکھتے ہیں کہ اگر وہ صرف غریبی کی وجہ سے منع کر رہے ہیں، کوئی اور وجہ نہیں ہے، تو ماں باپ کی بات نہ مان کر کے بھی غریب لڑکی سے شادی کر کے لڑکا گنہگار نہیں ہوگا۔ پیسوں کی ضرورت ہے، جلسہ تو کوئی بھی کرا لے، صحیح بات ہے نہیں، پیسوں کی ضرورت ہے اس ٹائم، پکے والے بالکل ہے۔ ہاں، کل ملا کر کے بات یہ ہے، معاشرے کی اصلاح کرو، اور یہ عمل سے ہوگی، کر کے دکھانے سے ہوگی۔ ہاں، کوئی یہ نہیں کہ ہمیں دیکھے، ایک تو ہوتا ہے اپنے علم اور اپنے اسلام کو منہ سے بتانا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مولانا ہیں، ہم عالم ہیں، یہ منہ سے بتانا اس کی حیثیت اپنی جگہ ہے۔ اصلی مسلمان، اصلی مولانا وہ ہے کہ لوگ اس کو برت کے دیکھیں، کیا کر کے دیکھیں؟ ہاں، جب برت کے دیکھیں تو کہاں یہ ہے مسلمان اور یہ ہے محمد کا غلام اور یہ ہے مولانا۔ ہماری تقریر سن کر کوئی ہمیں مولانا کہہ دے تو یہ کامیابی نہیں ہے، ہمیں برت کے دیکھے تو کہہ دے کہ یہ علم وہ نہیں ہے کہ منہ سے بولا جائے، علم اصلی علم وہ ہے اپنے کردار سے دکھایا۔ صحیح بات۔ آج یہ کانفرنس یہ پیغام دے رہی ہے، آج اس میں ہم لوگ سب اپنے کردار سے دکھائیں گے، خدمت خلق کریں گے، نمازوں کی پابندی، ذکر و شکر، عبادت، تلاوت، اچھے کاموں سے محبت، برے کاموں سے نفرت، کام چلانا، خدمت خلق کرنا۔ میں آپ کی خدمت سے جا رہا ہوں، ہر آنے والے کو جانا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، کئی مشکور فرمائے، اور ہم آپ سب کے لیے اس جلسے کو ذریعہ مغفرت بنائے، نجات کا بہانہ بنائے، حضور کی شفاعت کا بہانہ بنائے۔ فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات سلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرات